بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبین. السلام علیکم. ہدایہ از اے بلیسنگ آف اللہ. ہدایت اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے. آیا دیکھیں اس میں کل اتعلمون اللہ سے آر یو ٹرائنگ ٹو شو آف ٹو اللہ یور دین. کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو بھی دینکم یور دین، اپنا دین. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. اینڈ اللہ ولسٹ اللہ نوز آل دیٹ ما فی السماوات، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. آل دیٹ از ان دا ہیونز اینڈ ان دا ارتھ. واللہ بکل شیء علیم، اینڈ اللہ از ویل اویئر آف ایوری تھنگ. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، these people are showing off to you then that they have done a favor to you by embracing Islam. اچھا، کچھ لوگ نا ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمان تو اگر ہوئے ہوتے پھر ایسی حرکتیں نہ کرتے. وہ اس طرح کرتے تھے شو آف، یہ نہیں کہ مسلمانوں پہ اس طرح جتاتے تھے. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جیسے انہوں نے اسلام لا کے یا کلمہ پڑھ کے نا کوئی بڑا احسان کر دیا، تو ان لوگوں کے کہ یمنون، جو جتلاتے ہیں آپ کو یا آپ پہ احسان کرنا یا شو آف کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کوئی کام کیا، کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. تو کل لا تمنو، تو ان سے فرماؤ ڈو ناٹ شو آف یور اسلام، کہ اپنے اسلام کا یوں دکھاوا نہ کرو. علیہ اسلامکم، لا تمنو ڈو ناٹ شو آف علیہ اسلامکم، اپنے اسلام کا. بل اللہ، بٹ اللہ، اللہ از ون ہو، انسٹیڈ اللہ از دا ون، یمن علیکم، جس نے تم پر احسان فرمایا. ون ہو فیور یو بائی گائیڈنگ یو ٹو فیتھ. ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی، بائی گائیڈنگ یو آن فیتھ، لیل ایمان، ایمان کی. ٹھیک ہے، ہداکم ہدایت، گائیڈنگ گائیڈنس، اور لیل ایمان فیتھ. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. پرووائڈیڈ یو آر ٹو بلیو، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں تو یہ آنا چاہیے نا سمجھ کے تم نے احسان کوئی نہیں کیا، اللہ پاک نے احسان کیا. اللہ پاک نے تم پہ فیور اور اپنی بلیسنگ کیا کہ تمہیں اس تمہارے دل کو ایمان کے نور سے، یعنی کہ تمہاری زبان کو منور کر دیا ہے. دل بھی پھر منور ہو جاتا ہے، جیسے وہ تو حضور کی محبت سے ہوتا ہے نا، ایمان کا جو روح ہے. اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں. سچ بدوئنس انفیکٹ بائی کنورٹنگ ٹو اسلام، کچھ بدو تھے یا کچھ دیہاتی جو اسلام لانے کے بعد یوز ٹو سے دیٹ وی ہیو کم ٹو یو بائی بیکمنگ اوبیڈینٹ اینڈ کنورٹنگ ٹو اسلام، کہ اب ہم تمہارے ماتحت ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا. اینڈ یو ڈڈ ناٹ گیو ٹو آ ویج وار اگینسٹ اس، اور کیا کرنا ہے تم نے اب ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنی. اینڈ دیئر انٹینشن واز ٹو پے اٹینشن ٹو اس نو اینڈ گیو اس سم آف ٹریئر، اور ان کی انٹینشن، نیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پے کیا جائے. ٹو اس نو اینڈ پے اٹینشن ٹو اس، کہ ان کی طرف توجہ دی جائے. اینڈ گیو اس سم آف ٹریئر، اور انہیں کچھ خزانے سے، مال غنیمت میں سے کچھ دیا گیا. مطلب وہ ان کی جو ایمان لانے کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو توجہ دی جائے، ان کی طرف اٹینشن ہو. اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے وہ ایمان لاتے ہیں، یا ٹریئر حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت، دولت حاصل کرنے کے لیے. یو ہیو اللہ المائٹی سیڈ ٹو ہز پروفٹ، نہیں کہاں گیا یہ ان رسپانس. ہاں، تو اس کے جواب میں اللہ المائٹی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ٹیل دیم، ان کو بتا دیجیے اے محبوب، اف یو ہیو کنورٹیڈ ٹو اسلام یو ہیو براٹ اٹ فار یو آن یور اون پرسنل پرپز، ادروائز یو وڈ ہیو سفرڈ دا سیم فیٹ ایز ادر ڈسبلیورز، کہ اگر تم اسلام لے آئے ہو تو پھر اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم پر اللہ نے کرم کیا کہ تمہیں اسلام میں داخل کر دیا. اس میں یہ فائدہ نہیں ہے کہ تم مسلمانوں پہ اس احسان جتاؤ یا تم نے کوئی بڑا کام کر دیا. وٹ گڈ ڈو یو ڈو می فار برنگنگ دس اسلام، تو یہ تم اپنا اسلام لا کے میرے لیے تم نے کیا اچھا کیا. اے محبوب، آپ ان سے یہ فرمائیں کہ میرے لیے کیا تم نے اچھا کیا یوں اسلام لا کے. رادر اٹ از اے فیور آف اللہ اپان یو دیٹ ہی ہیز انیبلڈ یو ٹو کنورٹ اسلام اینڈ یور لائف اینڈ پراپرٹی ہیو، کہ تم نے رادر اٹ از اے فیور آف اللہ اپان یو دیٹ ہی ہیز انیبلڈ یو ٹو کنورٹ ٹو اسلام اینڈ یور لائف اینڈ پراپرٹی ہیو بین سیوڈ فرام دا ہینڈ آف دا مسلم اینڈ یو ہیو ناٹ بین بیٹن، کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اسلام میں کنورٹ کر دیا ہے. تمہارے اسلام تم لے آئے ہو کیوں، اور یہ مہربانی کیا ہے کہ تم پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یعنی کہ کفار پر یا جو غیر مسلمہ ان کے لیے تو جہاد فرض تھا نا، مسلمانوں پہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ان کو قتال کرتے، قتل کرتے ہیں انہیں کافروں کو. اور اگر جو نہ مطلب اسلام قبول کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد تھا، ورنہ پھر وہ جزیہ دے کر رہتے اسلامک اسٹیٹ میں اگر رہتے کچھ. تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تم اسلام لے آئے ہو تو اللہ نے تم پہ فیور کیا کہ تم اسلام لے آؤ، اور تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم بچ جاؤ گے، قتل نہیں ہوگے، اور نہ تمہیں بیٹن مارا جائے گا.
ٹھیک ہے. یہ اللہ پر تم نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ یہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے تم نے جو بھی کیا. نیکسٹ از نالج آف ان سین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ جانتا ہے راز آسمانوں کے اور زمینوں کے اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. Surely Allah knows all the unseen of the heavens and the earth and Allah monitors best whatever you do. جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے. ایکسپلینیشن دیکھیں. اللہ از the all seer of what you do. جو بھی تم کر رہے ہو جہاں بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ از ناٹ فار فرام دا سلیوز بٹ از کلوز ٹو دیم. اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے لیکن وہ ان سے قریب ہے. قرآن میں آتا ہے نا غالباً سورہ کاف کی آیت ہے کہ اقرب من حبل الورید. اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہی بات ہے کہ کلوزر ٹو ہز سلیوز بٹ ناٹ فار. دور نہیں ہے قریب ہے. نو ونس ڈیڈس آر ہڈن فرام اللہ. کسی کے بھی کام کسی کی بھی کرتوتیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اینڈ نو ون از آؤٹ آف ہز کنٹرول. اور نہ کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہے. دا ٹو اینجلس آر اپوائنٹڈ ود یو آن رائٹ اینڈ لیفٹ رائٹنگ ڈاؤن وٹ یو سے اینڈ وٹ یو ڈو. دو تم پہ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو. نیکسٹ ہے ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں بھی اور ایک ویسے بھی آپ کے ایز اے مسلم بھی آپ کی اصلاح کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی محبت ان کا ادب ملحوظ خاطر نہیں ہوتا آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. چاہے جتنی بھی نمازیں روزے جو مرضی کرتے رہیں آج بھی, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ادب نہیں ہے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. The status of holy prophet peace be upon him. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. ایک تو قریب اوپر میں نے آپ کو بتایا نا اقرب من حبل الورید, شارک سے بھی زیادہ قریب. جب اللہ قریب ہے تو حضور علیہ السلام بھی آقا پاک بھی جانے جانا بھی قریب ہیں. مطلب اب اولا بالمؤمنین من انفسہم, انفس کہتے ہیں نا نفس کو جان کو. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک تو اس قریب کے معنی میں ہے, ایک یہ قریب ہے کہ جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. مطلب وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ تب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ہر شے سے عزیز آقا پاک جانے جانا کی ذات اقدس نہ ہو جائے. تو یہ کوئی مفہوم ہے حدیث پاک کا نا. اچھا تو ان سینس یہ کہ ایک تو اس طرح قریب کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم تمہارے لیے حضور پاک کی ذات ہے. وازواجہ امہاتکم. انگلش بھی دیکھیں. دس اسٹیم پروفٹ از نیئرر ٹو اینڈ ہیز اے گریٹر کلیم آن دا بلیورز دین دیئر اون سولز. ٹھیک ہے, ایک تو قریب ہے اور گریٹر کلیم ہے کہ ان کا حق جو ہے مسلمانوں پر ان کی اپنی سول سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حق جو رسول اللہ کا ہے. وازواجہ امہاتہم اینڈ ہز پیور وائفز آر دیئر مدرز. اور ان کی جو ازواج پاک ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, اس لیے ہم انہیں امہات المومنین بھی کہتے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. And blood relations have a greater claim one to another in the distribution of inheritance in the book of Allah. تو بعد میں آ گیا کہ انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن میں وراثت کی تقسیم میں جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. من المؤمنین والمہاجرین کہاں گیا دا بلیورز اینڈ دا امیگرینٹس ایکسیپٹ دیٹ یو ڈیزائر ٹو ڈو فیور ٹو یور فرینڈس. اچھا یہ جب نا مسلمان ہجرت کر کے آئے نا مدینہ پاک تو ایسا ہے کہ حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, ایک مہاجر ایک انصار کو. اس کا مقصد تو یہ تھا میم کہ سوشل کنڈیشن بھی, کیونکہ جو مہاجرین آئے تھے وہ اپنا سب کچھ گھر بار کاروبار ایچ ایٹ ایوری تھنگ مدینہ پاک میں چھوڑ کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہوں نے ہجرت کی. تو اب جو انصار تھے وہاں ان کی زمینیں تھیں, ان کا کاروبار تھا وٹ ایور. تو اب وہ جب وہ بھائی بن گئے تو ان کا سارا جو تھا نا فائنینشیل بھی وہ انہوں نے ہاف کر دیا خود ہی, کہ حضور کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. حتیٰ کہ یہ بھی بکس میں لکھا ملتا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ ایسے انصاری صحابی جن کی بیویاں ایک سے زائد تھیں نا, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, اس سے تم نکاح کر لو, یعنی کہ اس سے میرا بھائی نکاح کر لے, میں اس سے طلاق دے دیتا ہوں. تو مال بھی اور سب کچھ انہوں نے نا ڈیوائڈ کر لیا. اچھا اس کے بعد پھر یہ احکامات جو نازل ہوئے نا انہیریٹنس کے, پھر وہ اس میں یہ آیت آتی ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں, جو رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار جیسے ماں بہن بھائی بیٹا اولاد والدین, وہ زیادہ قریب ہیں کس کے, انہیریٹنس کے. ٹھیک ہے, تاکہ انہیریٹنس میں مطلب وہ بھائی تو ہیں لیکن وہ اس طرح سے بھائی ہیں کہ پھر اب وہ جب ظاہر ہے وہ انیشیل سٹیج تھی اس وقت انہیں سیٹل کرنے کے لیے سب جو ہے اقدامات کیے گئے, لیکن اس کے بعد
آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہو گئے مدینہ پاک میں. انہوں نے بھی کھیتی باڑی میں یا جو بھی بزنس تھا سیٹ اپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا, تو ان کی کنڈیشن بیٹر ہوتی گئی. تو اب وہ بھائی تو ہیں, ان کی محبت تو ادھر ہی ہے, لیکن جو انہیریٹنس ہے, جو وراثت ہے کہ جب ایک مسلمان چلا جائے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کے مطابق. مومن مہاجرین سے, یعنی کہ مہاجرین کے جو بلڈ ریلیشن ہیں, الا ان تفعلوا الی اولیاءکم ایکسیپٹ دیٹ یو ڈیزائر ٹو ڈو فیور ٹو یور فرینڈس. ہاں, مگر اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ, مطلب جو مہاجرین تمہارے انصاری مہاجرین بھائی بنے ہیں, یا ویسے کوئی ہمسائے ہیں یا کوئی اور قریبی دوست ہیں, ان کے ساتھ تم معروفاً بھلائی کرنا چاہو, تو مطلب اسے تم ایسے ہی کچھ اپنی لائف میں کچھ گفٹ کر دو, کوئی پراپرٹی ہے یا وٹ ایور, لیکن آفٹر ڈیتھ جو انہیریٹنس ہوگی وہ بلڈ ریلیشنز میں ہی ڈیوائڈ ہوگی, اور اس کے باقاعدہ رولز, سارا ریگولیشنز اور ساری جتنا ان کا شیئر ہے وہ قرآن میں واضح کیا ہوا ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, دس کمانڈ از ریٹن ان دا بک آف اللہ, یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. One of the main themes of Surah Al-Ahzab is to condemn the mischievousness of the opponents of the Prophet in Medina. یعنی کہ جو مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اللہ اور اس کے رسول کے, جن کو کہتے ہیں ہائپوکرائٹس, منافقین, ان کو تذلیل کرنا, ان کو کنڈیم کرنا, ان کو وارن کرنا, یہ مین مقصد ہے سورۃ الاحزاب کا. ٹھیک ہے, ایک مین تھیم ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹو کنڈیم دا mischievousness of the opponents of the Prophet in Medina that were called the hypocrites. They kept trying to scandalize the family of the Prophet. وہ کیا کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ پرسنلی, یعنی کہ پرسنل اٹیک اس طرح کرتے تھے کہ آپ کی ذات اقدس کو تنازع بناتے تھے. اس میں بہت سے ملعون گستاخ بھی تھے جن کو صحابہ کرام نے ان کی گردنیں اتاری. ایک مشہور واقعہ, حضرت عمر کے پاس ایک آیا کلمہ پڑھنے والا, ظاہری کلمہ نمازیں بھی پڑھتا تھا, تو لیکن اس نے حضور کا فرمان نہیں مانا, تو حضرت عمر نے فوراً تلوار سے اس کی گردن اتار دی. اس کے بعد اس میں ایک واقعہ آتا ہے, واقعہ جو فدق جسے کہتے ہیں, کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو بہتان بازی کی, وہ بھی منافقین نہیں کی, وہ رئیس المنافقین جو تھا وہ اس میں آگے تھا. مطلب وہ پرسنل اٹیک کرتے تھے, اسکینڈلائز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو, آپ کی ازواج مطہرات کو, اور اس طرح پرسنلی وہ نا بون آف کنٹینشن اور ڈسپیوٹ اس طرح کریٹ کرتے تھے. ایک تو تھا نا کہ اسلام سے دشمنی تو تھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ اس طرح کی حرکتیں جو کرتے تھے. تو اللہ reprimanded him by demonstrating the high status of the Prophet, that the Prophet is so dear and near to the believers. تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ محبوب علیہ السلام تو مسلمانوں کے so dear and so near, بہت قریب اور بہت محبوب ہیں, that has greater claim on them than they have on themselves, کہ ان مسلمانوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حق جو ہے وہ رسول اللہ کا حق ہے ان پہ. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. His wives were giving the status of mothers of the believers and it was made haram to marry them, کہ کوئی بھی صحابی, کوئی بھی یعنی کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی کسی بھی ازواج مطہرہ سے, کسی بھی زوج مطہرہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ حرام قرار دے دیا گیا. ایون آفٹر دا ڈیمائس آف دا پروفٹ, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد. In this way attempts to scandalize the Prophet's family was stopped. اس طرح وہ جو گھٹیا حرکتیں کرتے تھے منافقین, اس کو سٹاپ کیا گیا. اللہ پاک نے خود قرآن میں اپنے محبوب کی عزت بلند فرمائی. وہ آلریڈی بلند ہے, لیکن قرآن میں بھی اللہ پاک نے ورفان اللہ کا ذکر قزیمہ خود لیا کہ اپنے محبوب کا ذکر بلند رہے گا. نیکسٹ ہے اسوائے حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. In truth, in the sacred of person of Allah's messengers, blessing and peace be upon him, there is for you a most perfect and beautiful model. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے موسٹ پرفیکٹ اینڈ بیوٹیفل ماڈل ہے, بہترین نمونہ ہے آپ کی حیات طیبہ. لمن کان یرجو اللہ, جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی, فار ایوری سچ پرسن دیٹ ایکسپیکٹس اینڈ اسپائز آف میٹنگ, جو امید اور یقین رکھتا ہے اور چاہتا ہے اللہ سے ملنا, والیوم الآخر, اور آخرت کا یقین رکھتا ہے, واذکر اللہ کثیرا, اللہ اینڈ the last day and remember Allah abundantly, یعنی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے اور یوم آخرت کو یاد کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے, اللہ کے سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے, اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے, آپ کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے.
In view of the context in which this verse occurs, the object of presenting the Holy Prophet, peace be upon him, conduct and way of life as model was to teach a lesson to the people who had been motivated by consideration of selfish interest and personal safety on the occasion of the Battle of the Tank. Battle of Tank کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی جنگ خندق، بلکہ جنگ نہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ کہتے ہیں نا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور ویسے جنگ جس میں صحابہ کرام کو بھیجا. اچھا یہ بیٹل آف ٹرینچ، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. تو غزوہ خندق میں جو انہوں نے سیلفش لوگوں نے یا منافقین نے جو کردار ادا کیا یا جو انہوں نے حرکتیں کی، ان کے اس حرکتوں کو کریٹیسائز کنڈیم کرنے کے لیے، ٹو اسٹاپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. دے آر بینگ ایڈریسڈ ایز اف ٹو سے، وہ انہیں ایڈریس کیا گیا، مخاطب کیا گیا کہ اگر وہ کہتے ہیں یو کلیم ٹو بی دا بلیورز اینڈ مسلمز اینڈ فالوورز آف دا ہولی میسنجر، کہ اگر تم خود کو بلیورز کہتے ہو، مسلمان خود کو کلیم کرتے ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہتے ہو، یو شوڈ ہیو سین ہاؤ دا میسنجر whose followers you claim to be conducted himself on the occasion. تو تمہیں وہ دیکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوکیژن پر، اس موقع پر، اس غزوہ کے موقع پر کیسے کنڈکٹ کیا، کیا حضور نے کیا. اچھا غزوہ خندق کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ غزوہ خندق جو تھا نا بہت اس میں حالات خراب اس طرح تھے مدینہ پاک کے کہ مدینہ کے تین اطراف میں خندق کھودی گئی تھی اور چوتھی سائڈ پہ پہاڑ تھا احد شریف، ٹھیک ہے. تو مدینہ چاروں طرف سے کور ہو گیا. اب مسلمان نہ تو باہر جا سکتے تھے، نہ کوئی باہر والا اندر آ سکتا تھا. اب مسلمان باہر یہ کیوں خندق کھودی گئی کہ کفار کا لشکر آ رہا تھا. 15,000 بعض روایات میں آتا ہے اور 25,000 بعض روایات میں آتا ہے. اچھا وہ 25,000 کا یا 15,000 کا لشکر، اور مسلمان کتنے تھے سارے 1500. اب 1500 مسلمان انہوں نے مدینہ پاک میں خود کو اس طرح سائڈوں سے محفوظ کر لیا کہ 3 سائڈوں پہ خندق کھود لی اور چوتھی سائڈ پہ تھا وہ. اب خندق جب کھودی جا رہی تھی تو مٹی کھود کے یا وہ پتھر جو آتے بیچ میں کھود کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک سر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودتے اور پھر وہ مٹی اٹھا کر تشریف لے کے جاتے، یعنی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فزیکل وہ کام میں اس وقت کر رہے تھے. تو اب یہ اور اس کے ساتھ جب خندق کھودی گئی، پھر جب کفاروں کا لشکر آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو کے خندق پہ پہرا دیا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نمازیں بھی قضا ہوئی. ظہر عصر مغرب 3 نمازیں غالباً قضا، آئی ایم ناٹ شیور عصر مغرب یا پھر یہ تینوں ہی بلکہ تھی، ظہر عصر مغرب. اور پھر عشاء کی بھی لیٹ ٹائم جا کے یہ تینوں قضا اور عشاء کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. یعنی کہ یہ جہاد اتنا ضروری ہے، اتنا فرض ہے. اور اس سچویشن میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حالانکہ اصحاب تو موجود تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار پکڑ کے وہاں تشریف فرما رہے خندق کے پاس کہ کوئی اگر جمپ کرے، کوئی خندق عبور کرے تو اس منافق کی، اس کافر کی، اس ڈس بلیورس کی کا قلعہ کما کیا جائے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. اچھا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم، یہ جو منافقین تھے نا وہ خود کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں تو ہم بلیورز ہیں، تو اگر فالوورز آف میسنجر تم خود کو کلیم کرتے ہو تو تمہیں چاہیے اپنا جو پریکٹس ہے، اپنی پریکٹیکل لائف بھی دیکھو نا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈکٹ کیا آپ کے غلاموں نے غزوہ خندق میں، تمہیں بھی ویسے چاہیے تھا ان کے ساتھ کرتے اگر تم کلیم جو کرتے ہو مسلمان ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہو. نیکسٹ دا سیل آف پرافٹ پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر یہ آیا مبارکہ ہے قرآن کی، اور یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ سارا ایمان اس میں ہے. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اب متنازع بنا کے، یا جو بر صغیر میں یہ ایک فتنہ پھیلا ہے قادیانیت کا یا وٹ ایور، تو یہ سارے لائن کافر زندیق یہ مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ما کان محمد آبا حریم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. The holy prophet peace be upon him Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any of your men، کہ تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اینڈ دا لاسٹ آف دا پروفٹس، اور آخری نبی ہیں، اینڈنگ دا چین آف دا پروفٹس، اینڈ اللہ از دا پرفیکٹ نوور آف ایوری تھنگ. یعنی کہ جو نبوت کی لڑی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، نوور ہے. ٹھیک ہے، یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ میں اسٹارٹ میں لیکچر کے ہر پڑھتی ہوں نا درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، تو یہ خاتم النبیین کہنا مطلب زیادہ اس طرح کہ ختم نبوت کا آپ اقرار، یہ ایمان کا آپ کہہ لیں حصہ نہیں بلکہ پورا ایمان ہے. تو اٹ شوڈ بی کلیئر ٹو ایوری ونز ہارٹ.
ایون کہ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم تو وہ ڈیفینیٹلی ہیں، بلکہ زندیق ہیں اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ جو قادیانی یا یہ جو فتنہ ہے، ان کے لیے دل میں اگر کسی کے دل میں نرم گوشہ بھی ہے نا، یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ ان کو کہو کہ وہ بھی انسان ہے یا وہ بیچارے ہیں، یا اس طرح نرم گوشہ بھی ان کے بارے میں دل میں ہے، تو آپ کے اپنے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے سختی اللہ پاک نے خود قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، واغلظ علیہم کا مطلب ہے ان پر سختی فرمائیں، جہاد کیجیے ان کے خلاف اے محبوب، ان پر سختی فرمائیں۔ اب جو محبوب جو رحمت اللہ عالمین ہیں، ان کو جب قرآن کہہ رہا ہے سختی فرمانے پر، تو پھر ہم جو مسلمان ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے کیا بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک اندر تھنگ ہے ایک مسلمان کے لیے نرم گوشہ رکھنا۔ یا دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ چلیں کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی یا روزہ نہیں رکھ پاتا یا قضا کر لیتا ہے یا اس طرح پریکٹیکل میں ایک کمزور ہے، تو اس کے لیے تو ہے چھوٹ، معافی ہے گناہ گار کے لیے۔ لیکن جو غدار ہے، جس کا دین ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اگر اس کا تنازع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مبارکہ کے بارے میں کوئی اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، یا اس طرح کی یہ جو سیل آف پروفٹ ہوڈ ہے، جو اینڈ ہے آف پروفٹ ہوڈ کا، اس کے بارے میں کچھ ہیں، تو وہ تو ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اگر آپ دل میں نرم گوشہ رکھیں گے نا، یہ اسپیشلی آپ کے لیے ایک ایڈوائز ہے، بلکہ وارننگ ہے، آپ اس کو ضرور میمورائز کریں، تو آپ کا اپنے ایمان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے، اور وہ واقعی لعنت کے قابل ہیں، زندیق ہیں۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو ہے غیر مسلم، کافر، مشرک، تو اس کا تو وہ پتہ ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ تو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن ایسے لوگ زیادہ خطرناک کیوں ہیں کہ وہ خود کو مسلمان شو کرواتے ہیں نا، لبادہ اڑا ہوا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ اور جو جنگ یمامہ ہوئی تھی نا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، جنگ وہ مسلمہ کذاب کے خلاف، جو جھوٹا نبوت کا داعی تھا، اس کے خلاف ہوئی تھی۔ 1200 صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، اتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا یعنی کہ اس جنگ میں۔ تو یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے تھا، تو اس لیے ختم نبوت پہ ایمان رکھنا سب کا ایک جو بیسک ہے آپ کے ایمان کا، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور آپ اس کو اپنے دلوں میں بھی راسخ کریں اور اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور اپنے ایمان کا بھی۔ اللہ حافظ۔